ابھی ایک اہل حدیث عالم کا متع کے خلاف بیان آیا، بہت اچھا بیان تھا ان کا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولوں کہ حضرت جو شیعہ لوگ جو متع سمجھتے ہیں ٹیمپریری نکاح، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بلکہ زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ زنا میں آپ 2 بندوں کو گواہ نہیں بناتے، اس میں آپ 2 بندوں کو گواہ بنا کے زنا کر رہے ہو کہ گواہ رہنا 2 گھنٹے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس ٹائم کو بڑھانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا۔ او بھائی جان، امریکن میں جب جاپان میں تھا نا، تو ایک امریکی جاپان آیا ہوا تھا، تو مجھے لوگوں نے بتایا اس نے میسج چھوڑا ہوا ہے اپنی آئی ڈی سے کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ چاہیے کرائے پر، میں 1 ہفتہ ٹور پہ آیا ہوں تو کوئی جیپنی گرل فرینڈ مل جائے گی، جیسے ہم ہوتے ہیں نا، جا رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے ٹیکسی چاہیے، 1 ہفتے کے لیے رکشا چاہیے، تو گورے کو 1 ہفتے کے لیے کیا چاہیے تھی؟ گرل فرینڈ، تو کرائے پہ ملتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، وہاں گرل فرینڈ پوری دنیا میں ہے، اب ایسا نہ ہو آپ سب نکل لو یہاں سے بیان کے بعد۔ 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ ملتی ہے، کس پر؟ کرائے پر، پوری دنیا کو گواہ بنا رہا ہے وہ۔ خالصتاً زنا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بدترین زنا، صرف زنا نہیں، بدترین، کہ حرام کاری بھی کر رہے ہو اور دنیا کو اس پہ گواہ بھی بنا رہے ہو، جتنے لوگوں کو گواہ بناؤ گے اتنے بڑے مجرم ہوگے۔ تو متع میں، زنا میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کی مخالفت کر رہے ہیں متع کی، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کل یہ حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ 3 طلاق کو 1 کرنے کی جو اہل حدیثوں نے دلیلیں دی ہیں نا، اسی ٹائپ کی دلیلیں متع کے بارے میں بھی ہیں، لیکن ہم 3 طلاق کو 1 کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی صحابہ نے اس کو فالو نہیں کیا۔ 3 طلاق کو 1 کہنے کی جو دلیل ہے، جو اہل حدیث دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں 3 طلاق کو 1 شمار کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں 3 کو 1 شمار کرتے تھے، عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 کو 1 شمار کرتے تھے، حضرت عمر نے کیا لا بنا دیا؟ 3 کتنی ہوں گی؟ 3۔ تو حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، اصل وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1۔ اس کے ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ او بھائی بالکل اسی طرح کی حدیث جابر بن عبداللہ متع کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متع کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں متع کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے متع کو کیا الگ کر دیا؟ حرام۔ یہی دلیل کون دے رہا ہے؟ شیعہ دے رہے ہیں متع، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ صرف حدیث دیکھ کے فوراً متاثر ہو جانا اور فتویٰ دے دینا، اگر یہ امت کو بے لگام کر دیا جائے تو جیسے 3 طلاقیں 1 ہیں، چند سالوں بعد متع بھی کیا ہو جائے گا؟ بولو، حلال۔ کیا برداشت کر لو گے یہ اپنی سوسائٹی میں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے باسا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی یہ جابر بن عبداللہ کی اپنی رائے ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ متع نبی کے دور میں حرام ہو چکا ہے، یہی کہیں گے نا اس کے بارے میں، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں؟ اور سارے صحابہ خاموش بھی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر سے اگر ایک غلطی ہوگی تو باقی صحابہ سے بھی خاموشی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ غلط نہیں ہو سکتے، تو جیسے صحابہ نے حضرت عمر کے متع کو حرام قرار دینے والے قانون کو مانا ہے، ایسے ہی صحابہ نے حضرت عمر کے 3 کو 3 کہنے والے قانون کو بھی مانا ہے، تو نہ اس میں صحابہ غلط نہ اس میں غلط۔ تو جو متع والی حدیث کا جواب ہے وہی 3 طلاق والی حدیث کا بھی جواب ہے۔ اب متع والی حدیث کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں یار سب صحابہ حرام سمجھتے تھے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہی ہے بھائی متع نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، عین ممکن ہے جابر بن عبداللہ کو پتا نہ چلا ہو۔ تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کیونکہ متع کیسے حرام ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مرد کے لیے اپنی خواہش پوری کرنا اپنی بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس سے انسان متع کرتا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پاس آپشن کس کا ہے؟ صرف وائف کا، بیوی کا آپشن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عمل کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس وقت میڈیا کا ایسا دور تھوڑی تھا، زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی، چلتی چلی آ رہی تھی، لوگ پھر بھی متع کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہو گیا ہے۔
حضرت عمر نے اسی حرام کا کو اپلائی کیا ہے کہ بھائی اب زنا والی سزا دوں گا, کوڑے ماروں گا اس کو, میں شادی شدہ ہوگا تو رجم کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت عمر نیا کام نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو. اس میں ایک مجلس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. 1 مہینے میں ہو یا 3 مہینے میں ہو, ایک سمجھی جاتی تھی. یہ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے موطا کی. حضرت عائشہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے. پھر اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ یہ حکم منسوخ, اب 3 کے بعد تمہیں رجوع کا حق بولو نہیں ہے. تو منسوخ ہو گیا, لیکن عین ممکن ہے جیسے متع کا بہت سارے صحابہ کو, بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے, ایسے ہی عین ممکن ہے 3 طلاق کے ایک والے مسئلے کا بعض صحابہ کو علم نہ ہو کہ وہ حرام ہو گئی. اب 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے, کیونکہ ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں آپ کی محفل میں دی گئی ہیں اور آپ نے اس کو نافذ کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ میری کتاب ہے نا طلاق ثلاث پر, وہ کبھی پڑھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اہل حدیثوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں, کخ بھی نہیں ملتا ہمیں اس میں. اور پھر بھی یقین نہ ہے کوئی اہل حدیث کا بڑا عالم آئے خوشبو لگا کے, تو جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ مجھے بلا لو, میں خوشبو لگا کے آ جاؤں گا. تو سمجھتے ہو ایک سے غلطی ہوگی نا, سارے صحابہ سے غلط ہو رہی. حضرت عمر بھی غلط کر رہے ہیں 3 کو 3 قرار دے کر, حضرت علی بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, حضرت عثمان بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن مسعود بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہے وہ بھی 3 کو 3 قرار دے رہے ہیں. اور بھائی جان, اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ سارے غلط تھے, کہہ رہے ہیں یہ معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عمر کا, عثمان کا, علی کا, عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا. او بھائی جان, یہ معصوم نہیں تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس لیے میں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سینسیٹیو ہوں. اس مسئلے میں اہل حدیث کا فتویٰ لے کے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنا جائز نہیں ہے. قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اللہ کہے گا عمر کا فتویٰ تھا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث پتہ ہے گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ حنفیوں کے فتوے کو مت مانو, حنفیوں کے فتوے کو, یہ تقلید کی اندھی تقلید ہے. بھاڑ میں جائے, آپ حنفیت کو ایک طرف رکھو. ابو حنیفہ نے جو 3 کو 3 کہا نا, حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ہے, اس لیے کہ عمر کا قانون تھا, عثمان کا قانون تھا, علی کا قانون تھا, عبداللہ بن مسعود کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کا قانون تھا, ابو ہریرہ کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کا قانون تھا. کتنے لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کے فتووں کی. وہ میری کتاب ابھی چھپنے والی ہے, پڑھ لینا وہ انشاءاللہ. تو جو 3 طلاق کو ایک کہہ کے رکھتا ہے نا اور کہتے ہیں میں حنفیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, جب خدا تمہیں قیامت میں بلائے گا نا اور اللہ کہے گا کہ عمر غلط تھے اور اہل حدیث ٹھیک تھے, اہل حدیثوں کا مقابلہ ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ اس مسئلے میں. اہل حدیثوں کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ اہل حدیث کا مقابلہ مجھ سے نہیں کراؤ کہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں اور اہل حدیث کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں. تو اہل حدیث چونکہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانیں گے. مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے. یہ کہہ کے دنیا میں تو تم الو بنا سکتے ہو لوگوں کو, آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا, کیونکہ قرآن جہاں طلاق کے حکام بیان کرتا ہے نا وہاں کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں, باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. تو دنیا میں تم یہ کہہ سکتے ہو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ یہ حنفی ہے اور وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں. بھائی جان, صحابہ زیادہ قرآن حدیث کو مفتی طارق مسعود اگر 3 کو 3 کہتا ہے نا, اس لیے نہیں کہ میرا فتویٰ ہے, اس لیے کہ عمر کا قول, عمر کا قانون ہے, عثمان کا قانون ہے, علی کا قانون ہے, عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے, عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. یہ سارے حوالے میری کتابوں میں, اور بھی بہت سارے صحابہ ان کے حوالے میری کتاب میں لکھے ہوئے اور میں نے یوٹیوب پہ ڈالے بھی ہیں. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا علی نے بھی غلطی کی, صحیح ہے نا, رضی اللہ عنہ, ان کو نہیں پتا تھا قرآن حدیث کیا ہے. عثمان نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث بولو کیا ہے. عمر نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں جو تم پیش کرتے ہو, وہ خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا قرآن حدیث کا مطلب کیا ہے. تم نئے آئے ہو کیا؟ یہ فوراً جواب میں کہیں گے کہ فلاں صحابی کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, لہذا من صحابی کی رائے لے رہے ہیں. کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اہل حدیث اس مسئلے میں جب پھنستے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب قرآن حدیث میں پھنستے ہیں تو پھر دیوبندیوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 8 تراویح اصل ہیں. جہاں پھنسے قرآن و سنت میں فوراً حوالے کس کے آئیں گے؟
بھائی سارے دیوبندی بھی لکھ کے کتاب بھی لکھ کے چلے جائیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑتا اس, کیونکہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ہم نے کلمہ علماء دیوبند کا نہیں پڑھا, اور نہ ہمارے علماء دیوبند نے دیوبندیت کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کبھی ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے غلط چیز میں علماء دیوبند کا دفاع کرنے کی. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو, اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی اکابر کی غلط بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کرنی ہے. تو یہ اتنی لمبی تقریر اس لیے ہو گئی کہ یہ جو فرعون نے کہا تھا نا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, تو یہ فرعونیت کہ جراثیم آج بھی پائے جاتے. اپنی رائے کو اتنے بڑے بڑے علاموں کے مقابلے میں لا کے پیش کر دینا, اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ مت فالو کرو. عوام کس کو فالو کرے گی؟ عوام قرآن حدیث کا سمجھنے میں فقہا کی طرف جائے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آج کے اسکالرز کی طرف آنے کے. تو اب وہ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا, یہ متا جیسا ہی ہے بالکل. جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار, تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے, ادھر تک. کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں, حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں, نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا. کہتے ہیں بھائی کیا ہے, اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو, لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟ یہاں تک ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متع کیا, عمر نے روک دیا. ہم کہتے ہیں آپ نے ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو, نبی کے علم میں نہ آیا ہو, لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے, حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں, بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے وہ کہہ رہے ہیں متع کرے گا رجم کریں گے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل اسی اسٹائل میں دلائل 3 طلاق کے بھی ہیں. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جس طرح کھینچا تانی کر کے 3 کو 1 کیا ہے نا, اس سے آسانی سے کھینچا تانی, آسانی زیادہ کھینچی تانی نہیں کرنی پڑتی. متع حلال اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا. سمجھتے ہو؟ متع اس سے زیادہ, کیونکہ جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی, جبکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں 3 نبی کے دور میں 1 ہوتی تھی, عمر نے 3 کی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا صحیح سند سے فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اس کا جواب دینا آسان ہے, متع کا جواب دینا مشکل ہے. آپ کے پاس اصل دلیل یہی ہے کہ بھائی ہم کس کو ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں, اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4, وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا تو امت کا پروگرام بڑھ گیا. یہ بھی حلال ہوگا متع کچھ دنوں میں. اور ایک صاحب نے تحریر لکھی کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے ایکچولی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں, تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے, بعض تابعین سے جواز منقول ہے, اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے. تو اختلافی تو مانو نا, پہلے ہی ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے, اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے, تو ضرورت کے بیس پہ دوسرے قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. لہذا پھر وہاں سے کیا کرو گے؟ جواز کا فتویٰ لو. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں. اور جو بے غیرت دلیل دینا متع کے حلال ہونے کی, اس کو بول تو اپنی بیٹی متع کے لیے پیش کر. تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کے یہ متع کے لیے تیار ہے. تصویر نہ لگاؤ, نام پتہ دے دو اس کا. کوئی کرے گا غیرت مند, یہ ایک دم غصے میں آئے گا نا وہ, کیا خیال ہے تو بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے, اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے؟ ایک چیز حلال ہے تو اس میں غصہ کیا؟ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ اس میں کسی کو غصہ آتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے. شادی دفتر میں بھی جاتے ہیں, بھائی ہماری بچی ہے, اتنی کوالیفیکیشن ہے, کوئی مناسب سا منڈا ہو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کوئی بغیرتی نہیں سمجھی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھے, ان کے والد نے خود رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس پہ پیش کیا؟ حضرت علی پہ. حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ جب بالغ ہوئی, بہت رشتے آئے, فرمایا میں نے ان کو کن کے لیے رکھا ہے؟ علی کے لیے. بڑی فضیلت ہے سیدنا علی کی, ہے نا. تو اسی طرح
صحابہ میں یہ تھا حضرت. تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اگر یہ متع حلال ہے اس دلیل کی بیس پہ کہ جابر ابن عبداللہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں، اور عمر نے پابندی لگائی ہے، اگر اس حدیث کی بیس پہ حلال ہے تو بھائی جو اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے ہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ متع سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کوئی پیش کرے، یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے، اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں جائز بولو نہیں ہو سکتی. تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل ما صح فہو مذہبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی سے حدیث ثابت ہے میرا مذہب ہے، اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقی مسائل میں، جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر متع بھی حلال ہوگا. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے، مجتہدین بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں، مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں، ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے، وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے، وہ بڑا غرق کر دے گا وہ لوگوں کا. ہو رہا ہے غرق، اور ابھی متع پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ نوجوان کیا کرے، کہاں جائے، تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسے کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا، مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے، جاؤ کسی طوائف کو پکڑو، 2 گواہ لے کر آؤ، بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری، 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری، اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو. جو کرنے کا کام ہے اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متع سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور بیڑا غرق ہو جائے گا. متع سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر کبھی جب کوئی متع کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ، اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ، عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا، عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا، یہ حدیث فلانی حدیث، فلانے صحابی کا قول، فلانے تابعی کا قول، اور فلانے بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب، تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل، ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں، ان میں وزن کتنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا، اگر گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے جج، تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند 1 دن پہلے نظر آتا ہے، یہاں کے علماء کو اس پر اشکالات ہیں، خود سعودیہ کے علماء کو بھی اشکالات ہیں. اب اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا، سعودی عدالت نے فیصلہ کر دیا، تو وہ سب کے لیے نافذ. خوب سمجھو اس مسئلے کو، تھوڑا علمی بات ہے، بور نہ ہو جائیں کہیں آپ. جہاں بھی مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں، تو اس میں اب ریاست نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر کسی نے طلاق بائن دی بیوی کو، 1 طلاق دی بائن. اب آپ تھے انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، وہاں کی عدالت شافعی فقہ کو فالو کرتی ہے. آپ کا کیس گیا کورٹ میں، ٹھیک ہے نا. اب کورٹ تو شافعی فقہ پہ فالو کر رہی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی 1 طلاق امام شافعی کے ہاں بائن ہوتی نہیں ہے، وہ لازمی رجعی ہوتی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو رجوع کا حق ہے. تو شریعت میں یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جج کا فیصلہ آپ کے جو مسلکی اختلاف ہے اس سے بالاتر ہوگا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو حکومت کی، تو وہ نافذ ہو جائے گا آپ کے اوپر. سمجھتے ہو؟ آپ آج کل کے اسکالر کی آپ بدماشیاں دیکھو، اس قانون اس اصول سے کیسے کھیل رہے ہیں. چند دن پہلے کے اسکالر کی ایک تحریر چلی کہ 3 طلاقوں کے بعد لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ قانون پاس کروا کے کہ وہ 3 طلاق کو 1 قرار دے. پھر یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ پھر کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہیں نا، جب بھی 3 دیں گے تو ہوں گی کتنی؟ وہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کتنی ہوں گی؟ 1 ہوگی. کیونکہ حکومت کا قانون وہ اختلافی مسئلے میں
القضاء یرفع الخلاف، جو قاضی کی قضا ہے نا، جج کا فیصلہ، وہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ایک چیز کو آج کل کے اسکالر جن کے پاس علم میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، وہ کیسے اسلامی اصول اور ضابطوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا میں نے پھر اس پہ لکھا، میں نے کہا یار یہ اس نے کتنی بڑی ضلالت کی ہے. 2 ضلالتیں ہو رہی ہیں. نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، یہ تو بنایا گیا ہے اختلافی. یہ جبکہ ہے جب دلائل دونوں طرف ہو، اختلاف ہو صحابہ میں، ائمہ مجتہدین میں، جبکہ یہاں چاروں امام کیا ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کیا ہیں، اس پر متفق ہیں. تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے، اجماعی مسائل میں حکومت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متع کی پرمیشن ہے، تو کیا حلال ہو جائے گا متع؟ آپ کہو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا، تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متع کو جائز سمجھتے تھے. ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ متع کیا ہے، حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دے نا متع کے حلال ہونے کا، تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو 3 طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو، جج کی ذاتی رائے یہ ہو، جج بھی مجتہد ہو، غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے، تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے قول کمزور ہے، ضعیف ہے، آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی، شریعت میں حاوی ہوگی، کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے، وہ قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے، آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو، پتہ ہے کہ قول کمزور ہے، پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا. یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے جو کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی ہے اس کے علاوہ کسی کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فرعونیت آج کل کے مذہبی اسکالرز میں ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. ان کی نظر میں نہ امام بخاری کی کوئی حیثیت، نہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت، نہ امام شافعی کی کوئی حیثیت، نہ امام مالک کی کوئی حیثیت، نہ امام احمد کی کوئی حیثیت، نہ ان لوگ کی نظر میں ابو بکر کی حیثیت، نہ عمر کی حیثیت، نہ عثمان کی حیثیت، نہ علی کی حیثیت، نہ صحابہ کی حیثیت. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے، میں کسی کو فالو نہیں کرتا. تو سمجھ لو کہ جس قسم کے سافٹ ویئر فرعون کی کھوپڑی میں انسٹال ہوئے تھے، ان میں ایک سافٹ ویئر بچ گیا تھا، کہیں انسٹال ہو نہیں رہا تھا، تو وہ ایسے اسکالر کی کھوپڑی میں یا تو وہ یا اس کی کاپی انسٹال ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟